حدیث نمبر 3301 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے یا اس کی خالہ کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 49 حرمت رضاعت۔ حدیث نمبر 3302 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3303 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کے رضاعی چاچا افلاح نے ان کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے ان سے حجاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پردہ نہ کرو، اس لیے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3304 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3305 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 50 رضاعی بھتیجی کی حرمت۔ حدیث نمبر 3306 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ شادی کے لیے قریشیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3307 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3308 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اور رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 51 کس قدر دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ حدیث نمبر 3309 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نازل فرمایا تھا، پھر وہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ 5 بار رضاعت والی آیت قرآن مجید میں پڑھی جاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3310 سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، نہ 2 بار چوسنے سے، اور قتادہ کی روایت میں بھی یوں ہی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3311 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3312 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، نہ 2 بار چوسنے سے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3313 سیدنا علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کیا کرتے تھے، قلیل و کثیر رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک بار چھاتی سے دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، نہ 2 بار چوسنے سے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3314 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ پر یہ گراں گزرا اور میں نے آپ کے چہرے پر ناراضی کے آثار دیکھے، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ رضاعت وہ معتبر ہے جب یہ دودھ ہی بچے کی غذا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 52 جس مرد کا دودھ ہو وہ بھی دودھ پینے والے پر حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3315 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے سنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آدمی آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا رضاعی چاچا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے کہا، اگر فلاں آدمی جو کہ میرا رضاعی چاچا ہے زندہ ہوتا تو وہ میرے پاس آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3316 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ابو جعد میرے رضاعی چاچا آئے تو میں نے انہیں اندر نہ آنے دیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3317 عروہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ ابو القیس کے بھائی نے آیت حجاب کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اس لیے کہ وہ تمہارا چاچا ہے۔ میں نے عرض کیا، عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا چاچا ہے، وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3318 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، افلا ابو القیس کا بھائی تھا۔ ابو القیس کا بھائی تھا۔ انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی جبکہ وہ میرے رضاعی چاچا تھے، پس میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اس لیے کہ وہ تمہارا رضاعی چاچا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3319 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے چاچا افلا نے میرے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کی تو میں نے انہیں اجازت نہ دی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اس لیے کہ وہ تمہارا چاچا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ کہ آدمی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، وہ تمہارا چاچا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3320۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ابو القیس کے بھائی افلا آئے، وہ اجازت طلب کرتے تھے۔ میں نے کہا میں انہیں اجازت نہیں دوں گی حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، وہ تمہارا چاچا ہے۔ میں نے عرض کیا ابو القیس کی اہلیہ نے مجھے دودھ پلایا ہے، آدمی نے مجھے دودھ نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، وہ تمہارا چاچا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53 بڑی عمر میں رضعت۔ حدیث نمبر 3321۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سالم میرے پاس آتا ہے تو میں اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ میں نے عرض کیا وہ تو داڑھی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو، اس سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ناراضگی جاتی رہے گی۔ انہوں نے بیان کیا اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد ابو حذیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نہیں دیکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3322۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو عرض کیا سالم میرے پاس آتا ہے تو میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناراضگی دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کیا وہ کس طرح جبکہ وہ تو بڑی عمر کا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے معلوم نہیں کہ وہ بڑی عمر کا آدمی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد آئے تو عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اس کے بعد میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر کبھی ناراضگی کے آثار نہیں دیکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3323۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو حکم فرمایا کہ وہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو دودھ پلا دے حتیٰ کہ ابو حذیفہ کی غیرت جاتی رہے۔ پس انہوں نے اسے دودھ پلا دیا جبکہ وہ ایک مرد تھا یعنی بچہ نہیں تھا۔ ربیعہ نے بیان کیا یہ سالم کے لیے رخصت تھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3324۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا سہلہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالم ہمارے پاس آتا ہے جبکہ وہ عاقل بالغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دے اور اس کے ذریعے اس پر حرام ہو جا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال یہ حدیث بیان نہیں کی، پھر میں قاسم سے ملا تو انہوں نے کہا اسے بیان کرو اور اس سے ڈرو نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3325۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام سالم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتا تھا۔ پس بنت سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا سالم عاقل بالغ ہو چکا ہے اور اسے تمام معاملات کی سوجھ بوجھ ہے اور وہ ہمارے پاس آتا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو، تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ پس میں نے اسے دودھ پلا دیا تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات تھی وہ جاتی رہی۔ پس میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی تو عرض کیا میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ پس ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات تھی وہ جاتی رہی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3326 عروہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات نے اس بات کا انکار کیا کہ اس رضاعت یعنی رضاعت کبیر کی وجہ سے کوئی شخص ان کے پاس آئے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف سالم کی رضاعت کے بارے میں رخصت تھی۔ اللہ کی قسم اس رضاعت کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے پاس آئے نہ ہمیں دیکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3327 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس رضاعت کی وجہ سے کوئی شخص ان کے ہاں داخل ہو، اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اللہ کی قسم ہم تو اسے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رخصت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سالم کو رخصت دی تھی، بس اس رضاعت کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے پاس نہ آئے نہ ہمیں دیکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54 شیر خوارگی کے ایام میں جمع کرنا۔ حدیث نمبر 3328 سیدہ جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں شیر خوارگی کے ایام میں جمع کرنے سے منع کر دوں، حتیٰ کہ میں نے یاد کیا کہ فارس و روم والے ایسا کرتے ہیں اور یہ ان کی اولاد کے لیے مضر نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 عزل۔ حدیث نمبر 3329 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، آدمی کی بیوی ہو وہ اس سے جمع کرتا ہے لیکن اس سے یہ پسند نہیں کہ وہ حاملہ ہو، اس کی لونڈی ہو وہ اس سے جمع کرتا ہے اور اسے پسند نہیں کہ وہ اس سے حاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، وہ تو تقدیر کا معاملہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3330 سیدنا ابو سعید الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم میں جو مقدر کر دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 حق رضاعت اور اس کی حرمت۔ حدیث نمبر 3331 سیدنا حجاج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سے حق رضاعت کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام یا لونڈی عطا کرنے سے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 57 رضاعت کے بارے میں گواہی۔ حدیث نمبر 3332 سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک سیاہ فام خاتون آئی، اس نے کہا، میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو بتایا کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ اب ایک سیاہ فام خاتون آئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرمایا تو میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے تو اسے رکھ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس سے اپنے سے الگ کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58 باپ کی منکوحہ سے نکاح۔ حدیث نمبر 3333 سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں اپنی ماموں سے ملا جبکہ ان کے پاس پرچم تھا، میں نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرح بھیجا ہے، اس نے اپنے والد کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں یا میں اسے قتل کر دوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3334
34۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے اپنے چاچا کو پایا، ان کے پاس پرچم تھا۔ میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا، اس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، آپ نے مجھے حکم فرمایا میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال قبضے میں لے لوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59۔ اللہ عز و جل کے فرمان والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کی تفسیر۔ حدیث نمبر 3335۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف ایک لشکر بھیجا، ان کی دشمن سے مڑ بھیڑ ہوئی تو انہوں نے ان سے قتال کیا اور ان پر غالب آ گئے، ان کے ہاتھ لونڈیاں لگی جن کے شوہر مشرک تھے، پس مسلمانوں نے ان سے جمع کرنے میں حرج محسوس کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور شادی شدہ آزاد عورتیں مگر وہ جو لونڈیاں ہیں، یعنی جب ان کی عدت ختم ہو جائے گی تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 60۔ شگار بٹا سٹا۔ حدیث نمبر 3336۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار بٹے سٹے کے نکاح سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3337۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کوئی جلب زکوٰۃ وصول کرنے والا اموال کو اپنے پاس منگوائے ہے نہ جنب کے اموال کو ان کے اصل ٹھکانوں سے دور لے جائے، اور نہ ہی شگار ہے، اور جس نے ڈاکہ زنی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3338۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب ہے نہ جنب اور نہ ہی شگار۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ فحش غلطی ہے، بشر کی روایت درست ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61۔ شگار کی تفسیر۔ حدیث نمبر 3339۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع فرمایا، اور شگار یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کی دوسرے آدمی سے اس شرط پر شادی کر دے کہ وہ اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دے اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو۔ مہر نہ ہونا یہ راوی کا بیان ہے، لہٰذا مہر ہو یا نہ ہو بٹا سٹا جائز نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3340۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع فرمایا۔ عبید اللہ نے بیان کیا، شگار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی کسی دوسرے شخص سے اس شرط پر شادی کرے کہ وہ اپنی بہن کی شادی اس سے کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 62۔ قرآن کی کچھ صورتوں پر شادی کرنا۔ حدیث نمبر 3341۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچے کر لی اور سر کو جھکا لیا۔ پس جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ پس آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کھوا لوہے کی ایک انگوٹھی ہو۔ پس وہ صاحب گئے اور پھر واپس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، پس یہ میرا ایزار تہبند ہے۔ سہل نے بیان کیا، اس کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا، اس کا نصف اسے دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے اس ایزار کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس میں سے اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس نے اسے پہن لیا تو اس میں سے تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ پس وہ آدمی بیٹھ گیا حتیٰ کہ
دیر تک بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے حکم پر اسے بلایا گیا۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، مجھے فلاں اور فلاں سورت یاد ہے۔ اس نے انہیں شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انہیں زبانی پڑھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جتنا قرآن یاد ہے میں نے اس کے بدل میں اسے تمہارے نکاح میں دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63، اسلام پر شادی کرنا۔ حدیث نمبر 3342۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ان کے درمیان جو مہر تھا وہ اسلام تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ پس انہوں نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے فرمایا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ پس وہ بھی مسلمان ہو گئے، یہی ان دونوں کا حق مہر تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3343۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ابو طلحہ، تم جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم کافر ہو جبکہ میں مسلمان ہوں۔ میرے لیے حلال نہیں کہ میں تجھ سے شادی کروں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو وہی میرا مہر ہوگا اور میں تم سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ پس وہ مسلمان ہو گئے اور یہی ان کا مہر تھا۔ ثابت نے بیان کیا، میں نے کسی عورت کے متعلق نہیں سنا کہ اس کا مہر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے مہر سے بہتر ہو اور وہ اسلام ہے۔ پس انہوں نے ان کے ازدواجی تعلق قائم کیا اور انہوں نے ان کے بچوں کو جنم دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64، آزادی پر شادی کرنا۔ حدیث نمبر 3344۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور اس کو ان کا مہر قرار دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3345۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65، لونڈی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنا۔ حدیث نمبر 3346۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جس کی لونڈی ہو، وہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے۔ ایک وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور اہل کتاب میں سے ایمان لانے والا شخص۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3347۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66، مہر میں انصاف۔ حدیث نمبر 3348۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کے فرمان، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو پھر خواتین میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے شادی کرو، کے تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بانجھے وہ یتیم لڑکی جو اپنے سرپرست کی پرورش میں ہو، وہ اس کے مال کی حصہ دار ہو، اس کو اس لڑکی کی مالداری اور خوبصورتی پسند آئے تو اس کا سرپرست اس سے شادی تو کرنا چاہے، لیکن جتنا مہر اس کے علاوہ کوئی
اور اسے دیتا ہو اتنا مہر یہ سرپرست نہ دیتا ہو تو انہیں ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، مگر یہ کہ وہ انصاف کے ساتھ ان کا پورا پورا حق مہر دے۔ پس انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کر لے جو انہیں بھلی لگے۔ عروہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، پس پہلی آیت ہے جس میں یہ فرمایا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم دیگر عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، تم میں سے کوئی اپنی اس یتیم لڑکی سے نکاح کی رغبت نہیں رکھتا جو مال و جمال میں کم ہو، پس انہیں منع کیا گیا کہ وہ ان یتیم لڑکیوں سے بھی نکاح نہ کرے جن کی مالداری اور خوبصورتی انہیں پسند ہو، مگر انصاف کے ساتھ، اس وجہ سے کہ انہیں ان سے بے رغبتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3349۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم مقرر فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3350۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو حق مہر 10 اوقیہ ہوتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔